دار کا بیڑا غرق ہوتا ہے یا جو بھی کچھ ہو، اسے تو اپنے مسائل کا حل چاہیے. وہ نظام بنائے گا تو وہ تو ظاہر بات ہے ویسے ہی ہوں گے. اسی طریقے سے کارخانے دار کے اپنے مسائل ہیں، وہ نظام بنائے گا تو کچھ اور سوچے گا. اسے اس سے کیا بحث ہے کہ مزدور کا بچہ جو ہے بغیر دوائی اور دوا دارو کے وہ ایڑیاں رگڑتا ہوا مر رہا ہے تو مرے. اسی طریقے سے حکومت جو ہے وہ استحکام چاہتی ہے، امن چاہتی ہے. چاہے وہ امن جو ہے وہ جیل کے اندر، جیل خانے کے اندر کے امن کے مترادف ہو، کسی کو کوئی بولنے کا حق نہ ہو، کوئی چوں نہ کرے، بس کام کرتے رہیں، حکومت کا ڈنڈا جو ہے وہ مضبوط ہو، وہ چلتا رہے، ٹوٹلیٹیرین ایک نظام ہو جائے. عوام چاہتے ہیں ہمیں کچھ حقوق حاصل ہو، کچھ اختیارات ہو، ہماری بھی کچھ سے ہونی چاہیے. حل لنا من الامر من شیء. اب ان میں یہ جو متضاد میں نے تقاضے آپ کو بتائے ہیں، یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو نوع انسانی کی تاریخ کے مشکل ترین مسائل. اور ظاہر بات ہے کہ ان کا حل وہی دے سکتا ہے جو عورت کا بھی خالق ہے، مرد کا بھی خالق ہے، مزدور کا بھی رب ہے اور کارخانے دار کا بھی رب ہے، حاکموں کا بھی پروردگار ہے اور عوام کا بھی پروردگار ہے. اور کل مخلوق جو ہے اس کے لیے عیال کے مانند ہے، جیسے حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ. تو یہ چیز ہے در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا جو مقام ہے حکمت قرآنی میں، کہ پہلی 4 آیات میں تو وہ بات آئی ہے کہ جس میں عقل سلیم اور فطرت سلیمہ انسان کی رہنمائی کر کے خود وہاں تک پہنچا دیتی ہے. اور آخری 3 آیات میں پھر ہاتھ جوڑ کر گھٹنے ٹیک کر استدعا ہے، دعا ہے کہ پروردگار یہ قدم قدم پر جو دو راہیں آ جاتے ہیں، تراہے آ جاتے ہیں، چوراہے آ جاتے ہیں، ہم کہیں غلط رخ پر نہ مڑ جائیں، غلط راستے پر نہ چل پڑیں. اے پروردگار ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں ہدایت عطا فرما. اس اعتبار سے یہ دعا ہے، لیکن اس کا اسلوب جو ہے شروع سے وہ قل کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ جیسے کہ فطرت انسانی جو ہے اس کی تعبیر اور اسی کی نمائندگی کی جا رہی ہے. یہ جان لیجئے کہ اس قسم کے لوگ دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں، بدترین معاشروں میں بھی رہے، کہ جنہوں نے اپنے معاشرے میں جو بھی خیالات ہوتے تھے، نظریات ہوتے تھے، عقائد ہوتے تھے، ان کو صرف اس دلیل پر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ چونکہ سب لوگ مان رہے ہیں تو ہم بھی مانیں. نہیں، انہوں نے سوچا، غور کیا اپنی عقل سلیم کی رہنمائی میں، اور انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر جو بھی خیالات رائج تھے انہیں رد کر دیا اور تلاش حق کے اندر نکل کھڑے ہوئے. دیکھیے ہم جو پڑھ چکے ہیں، تیسرا سبق ہمارا سورہ لقمان کا دوسرا رکوع. حضرت لقمان ایک ایسی ہی شخصیت کی نمائندگی ہے قرآن مجید میں. وہ نہ نبی تھے، ہم دیکھ چکے ہیں، اور نہ کسی نبی کے پیروکار تھے. اسی طرح کی عظیم شخصیت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. اب وہ ایران میں پیدا ہوئے ہیں، وہاں پر آگ کی پرستش ہو رہی ہے. باپ جو ہے ایک بڑے جو ہے وہ آگ کا جو معبد ہے، عبادت گاہ ہے، وہ اس کا پجاری ہے، لیکن وہ ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہے، اس آگ میں ہم ایندھن نہ ڈالیں تو آگ بجھ جائے، اور اسی آگ کے آگے ہم نے ہاتھ جوڑ دیے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اسے دعائیں کر رہے ہیں. پھر انہوں نے ہجرت کی ہے، گھر سے نکل کھڑے ہوئے، شام میں پہنچے ہیں، عیسائیت اختیار کی ہے. آپ کو معلوم ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت کم ہے. پھر آخر اللہ تعالیٰ نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ جو آخری آیت ہے سورہ عنکبوت کی، جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت لازماً دے دیتے ہیں. اس کی ایک بڑی مثال ہے حضرت سلمان فارسی کو اللہ تعالیٰ نے بالآخر حضور کے قدموں میں پہنچا دیا، اگرچہ ان کے لیے کتنے کٹھن مراحل میں سے انہیں گزرنا پڑا. عین عرب کے اندر جب کہ شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، ورقہ ابن نوفل، اب وہ ظاہر بات ہے کہ مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں وہ 360 بت جہاں رکھے ہوئے تھے، بت پرستی ہی وہاں کا شعار تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے ریجیکٹ کیا اس کو. شام گئے وہ بھی، حضرت سلمان ایران سے چل کر شام گئے تھے، حضرت ورقہ ابن نوفل جو ہے وہ حجاز سے، مکے سے چل کر شام گئے، وہاں جا کر عیسائیت اختیار کی، اس لیے کہ حضور کی بعثت سے قبل عیسائیت ہی دین حق تھا، اسلام جو ہے وہ عیسائیت ہی تھی. وہاں جا کر عیسائی ہوئے ہیں. پھر انہوں نے تورات کا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا، عبرانی زبان سیکھی. کانا یکتب التوراۃ فی العبرانیہ، یہ ان کی شان میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ عبرانی زبان میں تورات لکھا کرتے تھے. عبرانی زبان کے اتنے بڑے عالم تھے، اور انہوں نے حضور کی تصدیق کی تھی. اگرچہ چونکہ ابھی حضور کی رسالت کا آغاز نہیں ہوا تھا، ابھی پہلی وحی آئی تھی جس سے نبوت کا ظہور ہوا، لیکن وہ جو وحی آئی ہے سورہ مدثر کی آیات کی،
یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، رسالت کا آغاز اس سے ہوا ہے۔ ابھی وہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، یہی وجہ ہے کہ انہیں صحابہ میں شمار نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ابھی ایمان لانے کی دعوت ہی نہیں تھی، اگرچہ انہوں نے تصدیق کی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ حضور پر سورہ مدثر کی آیات نازل ہوتی ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک شخصیت حضرت زید ابن عمرو ابن نفیل تھے، ان کا معاملہ کیا تھا؟ اور یہ حضرت سعید کے والد ہیں، حضرت سعید ابن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عمر کے بہنوئی، یہ پہلے ایمان لائے ہیں، اور ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر فاروق کی ہمشیرہ، یہ دونوں میاں بیوی پہلے ایمان لائے ہیں، اور یہی ذریعہ بنے ہیں، راستہ بنے ہیں حضرت عمر کے ایمان کا۔ وہ تفصیلی واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اسے بیان کروں۔ یہ انہی زید کے بیٹے ہیں، سعید ابن زید۔ ان کا حال کیا تھا کہ مکے میں وہ رہتے تھے، صاف تمام بت پرستی سے تائب ہو کر ان میں کچھ نہیں ہے، کیا ہم بتوں کو پوجتے، اپنے ہاتھوں سے تراشے اور پوجنا شروع کر دیا۔ پھر وہ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے ہیں، اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، نہیں جانتا کیسے کروں۔ یہ ان کی کیفیت تھی، اسی حال میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہی تو وجہ ہے وہ موحد کامل زید، ان کا بیٹا جو ہے سعید ابن زید، وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، اور اسی کے ذریعے سے ایمان جو ہے اس کی دولت حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی۔ تو یہ ہے اصل میں اس سورہ فاتحہ کا مقام قرآن مجید میں فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے۔ اب آئیے ہم اس کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ نوٹ کر لیجئے، اس کی پہلی 3 آیات مل کر ایک جملہ بنتے ہیں، آخری 3 آیات مل کر بھی ایک جملہ بنتے ہیں، لیکن درمیانی جو چوتھی آیت ہے اس کے اندر ایک آیت میں 2 جملے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کل حمد، کل ثنا، کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار و پالنہار اور مالک ہے۔ اب پہلی آیت ہے یہ، اور یوں سمجھیے کہ جب ہم یہ مان لیں، جیسا کہ ہم بحث کر چکے ہیں کہ آیت بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، تو گویا قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمد، الحمدللہ۔ اب اس کی اہمیت اور عظمت پر غور کیجیے۔ حمد کے معنی ہمارے ہاں اردو تراجم میں تعریف اللہ کے لیے، یہ بہت ہی ناقص ترجمہ ہے۔ حمد اصل میں 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، شکر اور ثنا، دونوں چیزوں کو جمع کریں گے تو حمد بنے گا، اور یہ لفظ ہمارے دین کے اعتبار سے نہایت اہم ہے، نہایت اہم ہے، نہایت اہم ہے۔ بدقسمتی سے اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا، غور و فکر کا۔ دیکھیے یہ لفظ کتنا اہم ہے کہ حضور کے نام جو ہے وہ اسی سے ماخوذ ہے، محمد، احمد، حامد، یہ تمام نام حضور کے جو ہے اسی حمد سے ہیں۔ اس امت کو نام دیا گیا حمادون، یہ جو امت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، حمادون ہے۔ اور قیامت کے بارے میں آتا ہے میدان حشر میں، حضور فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ جو دربار لگے گا آخرت کا، یوم قیامت کا، خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، یہ شعر جو ہے، اور محمد شب محفل بود شب جائے کہ من بودم، کہ رات جو میری کیفیت تھی اور جس حال میں میں رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل لامکانی کے صدر تھے، خدا خود میر محفل بود اندر لامکان، یہ کسی مکان میں نہیں ہوا، مکان لامکان، اور محمد شب محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ لیکن یہاں جو حدیث میں نقشہ کھینچا گیا ہے، جب دربار اخروی لگے گا، عدالت لگے گی آخرت کی، تو وہاں پر ایک جھنڈا ہوگا لواء الحمد، اللہ کی حمد کا جھنڈا، اور وہ حضور کے دست مبارک میں ہوگا، لواء الحمد بیدی۔ اچھا، اسی طرح ایک بڑی عجیب بات حضور نے فرمائی ہے کہ اس دن میں اللہ کی حمد بیان کروں گا۔ اب یہ جو دربار لگے گا اللہ تعالیٰ کا، تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی نا۔ یہ حمد و ثنا کرنے کا مقام اور مرتبہ کس کو حاصل ہوگا؟ محمد الرسول اللہ کو۔ لیکن حضور فرماتے ہیں اس دن میں اللہ کی جو حمد بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ کیا وجہ؟ دیکھیے حمد کا سارا دار و مدار آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپریسیشن پر ہے۔
کسی شے میں کتنا حسن ہے